جی ناظرین السلام علیکم. آج 4 موضوعات پر آپ سے بات ہوگی. سب سے پہلے حسن نواز کی بات ہوگی جنہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 میں ایک با کمال اننگ کھیلی ہے. اور حسن نواز کا تعلق کہاں سے ہے اور کس بیک گراؤنڈ سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ٹی وی پہ بیٹھے پیڈ سرکاری تجزیہ کار کیا کہتے تھے، اس پر ہم بات کریں گے. دوسری بات، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہوئی جس میں ایک دوسرے سے بے انتہا شکوے ہوئے اور کہ بھئی آپ ہمیں حصے مانگے گئے اور وہ سب کچھ، اس کے اوپر بات کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور خواجہ آصف کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس پر بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کے حلقوں میں بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے. اور چوتھی بات جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹار لنک ایلن مسک کا پروجیکٹ پاکستان آ رہا ہے، انٹرنیٹ پاکستان میں ملا کرے گا اور اس کی کیا صورت ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے. اچھا، سب سے پہلے تو بھائی پاکستان کو بہت مبارکباد ہو. مدت کے بعد پاکستان نے ایسی شاندار کرکٹ کھیلی ہے اور یہ برانڈ آف کرکٹ جو ہے یہ ہمیں ریکوائرڈ تھا. حسن نواز ابھی حال ہی میں کھیلے ہوئے ہیں اور کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کی سلیکشن پر بہت اعتراض کیا گیا اور تجزیہ کاروں نے ان کو آتما رول دی، لیکن آج انہوں نے سب کو چپ کرا دیا. ایک بڑی شاندار اننگ کھیلی. پہلے جو 2 میچ ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے اچھی اننگز کھیلی، یعنی تیز کھیلنے کی کوشش کی، جو کہ آج کل ماڈرن T20 کی اننگ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ برانڈ کے کرکٹر ہیں. جس طرح کا ہم دیکھ چکے ہیں نا، یہ اس برانڈ کے ڈاٹ بالز کم ہو گئی ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے سکندر بخت نے نا ایک بڑا رقیق جملہ کہا تھا. شاید ان کے بیک گراؤنڈ کو، ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے. اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ گلی محلے کے لڑکے اٹھا کے لے آتے ہیں، اور بڑی نفرت سے کہا. تو آج اس بچے نے یہ پروو کر دیا ہے کہ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں اصل میں ان کی سوچ ہے گلی محلے والی اور گھٹیا سوچ ہے. تو انہوں نے حسن نواز نے بہت اچھا، حارث نے بہت اچھی اننگز کھیلی، اور بڑے سلمان علی آغا نے بہترین اننگ کھیلی. اور سلمان علی آغا میں بڑا پوٹینشیل ہے. وہ کپتان سٹف لگتا ہے، مشکل وقت میں کام آتا ہے. جیسے کہ اس زمانے میں یونس خان ہوتے تھے، محمد یوسف ہوتے تھے، مصباح الحق ہوتے تھے. یہ لوگ مشکل وقت میں کام آنے والے لوگ ہیں. سلمان علی آغا کو بھی یہی کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان نے 200 سے زیادہ رن چیز کیے اور مزے کی بات ہے 16ویں اوور میں کر لیے. اگر 300 سکور ہوتا، دا وے دے ور گوئنگ، اس سٹیج پر وہ اس کے قریب بھی پہنچنے کی ایبلٹی رکھتے تھے. بہت زبردست آج انہوں نے کھیل کھیلا ہے اور پاکستان کو نا ایک نئی امید، نیا جذبہ دے دیا ہے، کیونکہ پاکستان ایکسیڈنٹلی اچھا کھیلتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے 2 میچز میں بہت ہی بری طرح آپ نے مار کھائی ہے، اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ تیسرے میچ میں تو مار کھانی کھانی ہے. لیکن آج حارث رؤف نے جو کیچ پکڑ دیا اور پھر حسن نواز نے جو اننگ کھیل دیا ہے وہ بڑی زبردست ہے. حسن نواز سے کچھ لوگوں نے بات کی تو انہوں نے کہا ان کا تعلق لیا سے ہے اور ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ پہلا رن بنانا تھا. ایک دفعہ پہلا رن بن گیا، اس کے بعد میری خواہش تھی کہ آگے چلے، لیکن پہلے رن بناتے ہوئے بہت خوف آ رہا تھا. پھر اس کے بعد 80 رن، 100 میں سے 80 رن چوکے چکوں سے، باؤنڈریوں سے بنائے ہیں. تو یہ بڑی ہی اچھی بات ہے. اور حسن نواز پاکستانی کرکٹ کو مبارک ہو. یہ بچہ آنے والے دنوں میں بہت آگے جائے گا اور بہتر کھیلے گا. ابھی اس نے T20 سے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا ہے، آنے والے دنوں میں یہ ون ڈے بھی کھیلے گا اور ٹیسٹ بھی کھیلے گا، اور ہمیں بڑی امیدیں ہیں. اور انہوں نے جو حسن نواز نے اپنی پرفارمنس سے جو تجزیہ کاروں کے منہ پر تھپڑ مارا ہے نا، وہ بڑا لاجواب ہے. وہ آواز دور تک سنائی دی جائے گی. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو کوارڈینیشن میٹنگ ہے، بڑے عرصے سے یہ میٹنگ ڈیو تھی. اس میں بڑی ہائی پاورڈ میٹنگ تھی. اس میں اس کو چیئر کیا اسحاق ڈار صاحب نے، جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی چند صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے. اچھی میٹنگ تھی، لیکن اس میں گلے شکوے بڑے سامنے آئے. انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ والوں سے کہا آپ باہر جا کے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایس ایچ او لگوانا چاہتے ہیں. ہم تو ایس ایچ او نہیں لگوانا چاہ رہے. اچھا، نون لیگ نے بھی کچھ اپنی عرضداشتیں پیش کی. اچھا، پھر مریم نواز کے کام کے حوالے سے بڑا اختلاف ہوا
اور انہوں نے کہا جی مریم نواز ایک پروجیکٹ شروع کرتی ہیں، چند دنوں کے بعد اگلے پروجیکٹ کی طرف چل جاتی ہیں، پیچھے والا پروجیکٹ رہ ہی جاتا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. تو اس طرح کے ان کے سوالات تھے. اور بہرحال پھر پیپل پارٹی نے اس کے بعد کہا کہ جو پنجاب میں ہمارے امیدوار، اچھا نون لیگ والے نے جواب دیا کہ ایس ایچ او تو یہاں پہ مریم نواز نون لیگ کے مرضی کا نہیں لگنے دیتی، میرٹ پہ لگاتی ہے. دوسرا پیپلز پارٹی نے یہ درخواست کی کہ جو انتخابات میں جو رنر اپ میں آئے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کو فنڈز دیے جائیں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے. تو مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہمارے جو سندھ میں لوگ آئے تھے رنر اپ، ان کو بھی جگہ دی جائے، ان کو بھی فنڈ دیے جائیں. اس پہ دونوں پارٹیوں کا ایگریمنٹ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے رنر اپ یعنی نمبر 2 پہ آنے والے لوگ ہیں ہی بہت کم، اتنے ہی ہوں گے چند ایک جتنے پنجاب میں رنر اپ پہ، سندھ میں رنر اپ پہ آنے والے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو چند کینڈیڈیٹ کو فنڈ دلوانے میں دونوں پارٹیاں کامیاب ہوئی ہیں. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کس طرح کی سیاست کر رہی ہے. دیکھیے باہر آ کر یہ بڑے پوتر بن جاتے ہیں کہ ہم تو وزارتیں بھی نہیں لے رہے، اندر اپنے کونسلروں تک کو فنڈ دلوانے کے لیے لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. پی ٹی آئی نے وہ جو ویکیوم تھا وہ پورا کر لیا. پنجاب میں 2 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، تیسری جماعت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پیپلز پارٹی نہیں ہے کہیں پہ بھی. تو یہ جو مرضی کر لیں اس کو اور پھر دیکھیں نا، اب زرداری صاحب بزرگ آدمی ہیں، ان سے گفتگو کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. دوسرا بلاول بھٹو کیا کر رہے ہیں، ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہو گیا، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جناب وہ پیڈل ٹینس کھیلتے ہوئے اپنی ویڈیو جاری کر رہے ہیں. کیا یہ موقع ہے اس طرح کے قوم کے ساتھ مذاق کرنے والا؟ اور ایک بات تو متفقہ ہے کہ مریم نواز سے یہ سارے خوف زدہ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ مریم نواز کی کسی طرح اپریسیشن کی ہے. اور یہ خوف پی ٹی آئی کو بھی ہے، عمران خان کو بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان مریم نواز کے حلیے شکل پر جو باتیں کرتے، جیسے علی امین گنڈا پور نے بہت رقیق جملہ کہا، دہرانا نہیں چاہیے لیکن بہرحال بتانا چاہیے آپ کو، کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا مریم نواز نے سرکاری پیسے سے پلاسٹک سرجری کرائی ہے. ان کی خوبصورتی سے جلتے ہیں کیونکہ انہوں نے برانڈ عمران خان بیچا ہے. عمران خان دنیا کا ہینڈسم آدمی، تو کوئی دوسرا شخص جو وہ جگہ کیپچر کر رہا ہو تو وہ انہیں بری لگتی ہے. اور اسی لیے مریم نواز کے پروجیکٹ کے خلاف ہے. مریم نواز جس طرح کام کر رہی ہیں پنجاب میں، جتنے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، جتنے لوگ خوش ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ اگر 5 سال انہیں کام کرنے کا موقع ملا تو 5 سال کے بعد نہ پیپلز پارٹی کا وجود ہوگا پنجاب میں، نہ پی ٹی آئی کا وجود ہوگا. اچھا تھوڑی سی بات کر رہے ہیں ایلن مسک کے اسٹار لنک کی. اس کی پاکستان کو اجازت دے دی گئی ہے. اچھا اس سے سنا یہ ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، سنا یہ ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ بعض اوقات انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے پاکستان میں، جیسے محرم کے موقعوں پہ کر دیا جاتا ہے، دہشت گردی کے واقعہ کوئی پروٹیسٹ ہو تب کر دیا جاتا ہے. تو وہ بند نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے آئے گا. یہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں صورتحال خطرناک ہے. پاکستان میں حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے. بعض اوقات انٹرنیٹ بند کرنا ضروری ہے. دہشت گردیوں کے حملے میں کی صورت میں، خطرے کی صورت میں انٹرنیٹ بند کرنا تو لازمی ہو جاتا ہے کہ کہیں دہشت گرد یا ملک کو نقصان پہنچانے والے کمیونیکیٹ نہ کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ فیسلٹی تو ہے لیکن مہنگی بھی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ 1,20,000 تو اس کی انسٹالیشن چارجز ہوں گے، اور منتھلی چارجز جو ہیں وہ تقریباً 35,000 ہوں گے. گھریلو صارفین کے لیے یہ چارجز ہوں گے تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ انسٹالیشن کے، اور منتھلی چارجز اس سے زیادہ ہوں گے. تو یہ ایک ایکسپینسو ہے لیکن چینلز کے لیے، اداروں کے لیے، خبروں سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ کام کی چیز ہے. اچھا آخری خبر، خواجہ آصف اور بیرسٹر گوہر کی ہنستے ہوئے تصویر آ گئی. پی ٹی آئی والوں نے آتما رول دی بیرسٹر گوہر کی. دیکھیے انہیں سمجھنا چاہیے اختلاف کو سیاسی اختلاف رہنے دیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ بنائیں. یہ عمران خان نے کلچر دیا ہے کہ لوگوں کو پتھر ماریں گے، لوگوں کے رشتے نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ لوگ جو ہے، مطلب ایک دفعہ نواز شریف صاحب، محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھی، نواز شریف کا اپنی نشست سے کھڑے ہو کر استقبال کیا. عمران خان لیفٹ سے گرے تو جناب
نواز شریف ان کا پتہ کرنے گئے تھے، عیادت کرنے گئے تھے. بے نظیر بھٹو کی شہادت پر سب سے پہلے پہنچنے والے سیاسی لیڈر نواز شریف تھے. تو رواداری سیاست کا حصہ ہوتی ہے، احترام دینا چاہیے. صرف گالی دینے والی جو پارٹیاں ہیں نا، وہ بیرسٹر گوہر کو بھی گالی دیں گی، حالانکہ وہ ایک معتدل اور سمجھدار آدمی ہے، لیکن یہ بات پی ٹی آئی کو نہیں سمجھ آئے گی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.